اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، جو شام کے علاقے کی طرف سے جائے گا۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا، ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، شرابور ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک بہت ہی بڑا دن ہوگا، سخت دن ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، گستاخوں کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب کے سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے، اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں پراجمان ہوں گے، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کے بائیں ہاتھ میں۔ اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، وہ ہر چیز کا انکار کریں گے۔ اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نذر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا، وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ ان کے منہ پر مور لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے۔ گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حساب و کتاب اور اس عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، رزق کے بارے میں، علم کے متعلق، اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق العباد میں سے قتل و خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا۔ اتمام حجت کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں کوئی نیکیوں کا وزن جب ایمان والا کرائے گا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا، لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ
ماں بیٹے کے کام آئے گی یا نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط جہنم کے اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتے رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے۔ اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت 60-70 ہاتھ قد کے جوان بن جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اور سفارش۔ پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ کے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے، یعنی برے اعمال کی وجہ سے گر گئے ہوں گے، انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء، انبیاء، فرشتے، مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیئہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں عنایت کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب اور میدان محشر کے عذاب سے بچائے، اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔